آج کی گفتگو میں 6 ایسے اعمال میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ جنہیں روح کی غذا قرار دیا گیا، جنہیں نزول رحمت کا سبب قرار دیا گیا، اور جن اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دل پر سکون اور اطمینان کو نازل فرماتا ہے۔ تو ان 6 اعمال کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان اعمال کو اپنائیں تاکہ ہماری زندگی میں اطمینان ہو، راحت ہو، سکون ہو، اور ہم ایسی زندگی گزاریں جو زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ اسے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، پھر دوپہر میں، پھر رات میں، تو یہ جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسم کی جو غذا ہے وہ زمین سے نکلتی ہے، جتنی بھی چیزیں آپ تناول کرتے ہیں وہ تمام کی تمام زمین سے نکلتی ہیں۔ اگر گوشت بھی کھاتے ہیں تو ان جانوروں کا جو چارہ ہے وہ بھی زمین سے نکلتا ہے، لیکن جو روح کی غذا ہے وہ زمین سے نہیں نکلتی بلکہ وہ آسمان سے اترتی ہے۔ چونکہ روح کہاں سے تشریف لائی ہے تو اس کی غذا بھی کہاں سے تشریف لاتی ہے، اور اگر ہم اپنی روح کی غذا کا خیال نہ رکھیں، یعنی اسے اس کی روحانی غذا نہ دیں، تو پھر نتیجتاً انسان ظلمت میں چلا جاتا ہے، تاریکی میں چلا جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس سے تجلیہ سلب ہو جاتا ہے، جسے آپ عام الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ روحانیت نصیب نہیں ہوتی۔ اور آج کے دور میں اگر ہم سب غور کریں اور اپنے باطن میں جھانکیں، اپنے اندر ایک نظر ڈالیں، اپنے دل پر ایک نظر ڈالیں، تو ہمیں اندر ظلمت نظر آتی ہے، تاریکی نظر آتی ہے، اندھیرا نظر آتا ہے، ہمیں اندر عدم اطمینان اور بے سکونی نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی روح کی غذا کا خیال نہیں رکھتے۔ تو اس کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم ان اعمال کو جانیں جن کا تعلق روح کے ساتھ ہے، جو اعمال روح کی غذا بنتے ہیں، اور یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بندوں پر رحمت کو نازل فرماتا ہے۔ یعنی ایک شخص ہے، اس نے وہ عمل کیا، اس عمل کی بنا پر اللہ نے اس پر رحمت کو نازل فرمایا، تو اب جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی گویا کہ اس کی روح کو غذا مل رہی ہوگی، اور جب رحمت کا نزول ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن کے دل میں اطمینان اور سکون کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ان اعمال کو آپ نے بغور سماعت کرنا ہے اور ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے ان اعمال کو اپنانا ہے۔ اب باطن کی ترقی کے لیے یا باطن کے تجلیہ کے لیے یا روح کے تجلیہ کے لیے ان اعمال میں سب سے پہلا جو عمل مبارک ہے وہ ہے تلاوت قرآن۔ وہ کیا ہے؟ یعنی تلاوت قرآن ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تلاوت کرنے والے پر رحمت کو نازل فرماتا ہے اور اس کے دل کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن کریم کی قراءت کی جائے یعنی قرآن کو پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو تم اسے توجہ سے سنو، وَانصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی جب بندہ تلاوت قرآن کو سنتا ہے، یہاں پر بات جو ہے وہ تلاوت کرنے کی نہیں ہو رہی بلکہ کوئی قاری تلاوت قرآن کر رہا ہے اور آپ اس کی تلاوت کو سن رہے ہیں، تو اس سننے پر اللہ نے فرمایا کہ جب تم اس تلاوت کو سنو گے تو لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا، تم پر رحمت اتاری جائے گی، تمہیں اطمینان عطا کیا جائے گا۔ تو جب تلاوت کو سننے پر رحمت کا نزول ہو رہا ہے تو تلاوت کرنے پر اللہ تعالیٰ کتنی رحمتوں کو نازل فرمائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، آج ہم غور کریں کہ ہماری زندگی میں ہر چیز کے لیے وقت ہے۔ اخبار پڑھتے ہیں،
ہم موبائل پر وقت ضائع کرتے ہیں، ہم ٹی وی کے سامنے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، انٹرنیٹ 24 گھنٹے ہمارے موبائل پر آن رہتا ہے۔ اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا تو تلاوت قرآن کا نہیں ہوتا، اللہ کے کلام کو پڑھنے کا نہیں ہوتا، اللہ کے کلام کو سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، گویا کہ ہماری زندگیوں میں تلاوت قرآن ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ تعلیمات کو دیکھیں تو آپ کے جو مسنون اعمال تھے، یعنی جو آپ سے منقول وہ اعمال ہیں جو نبی کریم فرمایا کرتے تھے، تو ان میں فجر کے بعد تلاوت کرنے کی بھی صورتیں ہیں، ظہر کے بعد بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے، بعد مغرب بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے، سونے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ سب ہماری تربیت کے تھے۔ اسے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم دن کا آغاز کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اچھے ناشتے سے آغاز کیا جائے، یعنی ناشتہ بھرپور ہوگا تو آپ کے دن کا آغاز بھی بھرپور ہوگا۔ بعض لوگوں کیا کہا جاتا ہے کہ یعنی بعض لوگوں نے یہ تحقیق کی ہے کہ جس شخص کا ناشتہ اچھا ہوتا ہے اس میں قوت فیصلہ زیادہ ہوتی ہے، سائنسدانوں نے یہ ریسرچ کی۔ اب ایک ایک جسم کا ناشتہ، کس کا ناشتہ، اور ایک ہے روح کا ناشتہ۔ اب مثال کے طور پر آپ نے تہجد کی نماز پڑھی یا آپ نے فجر کی نماز پڑھی، اور تہجد اور فجر کے بعد آپ نے قرآن کریم کو کھولا اور قرآن کریم فرقان حمید کو کھول کر آپ نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی۔ اب جب آپ کے دن کا آغاز نماز سے ہو رہا ہے اور آپ کے دن کا آغاز تلاوت سورہ یاسین شریف سے ہو رہا ہے، یعنی آپ نے روح کو سورہ یاسین شریف کا گویا کہ ناشتہ دیا، اسے اس کی غذا ملی، اور آپ نے دن کا آغاز سورہ یاسین شریف سے کیا، تو آپ مجھے بتائیے کہ روحانی طور پر پورا دن بابرکت گزرے گا یا نہیں گزرے گا؟ کیونکہ آپ پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، آپ پر نزول سکینہ ہو رہا ہے، اطمینان نازل ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کے قلب کو سکون عطا فرما رہا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ گھر کا ہر فرد، صرف آپ نہیں، آپ بھی تلاوت قرآن کریں، آپ کی زوجہ بھی تلاوت قرآن کریں، اپنے بچوں کو عادت دلوائیں، زیادہ نہ بھی پڑھ سکیں تو وہ ایک رکوع پڑھ لیں، آدھا رکوع پڑھ لیں، 4 آیات پڑھ لیں۔ ہمارے اکابر کا طریقہ کار تو یہ تھا کہ وہ روزانہ ایک منزل قرآن پڑھا کرتے تھے۔ قرآن میں کتنی منزلیں ہیں؟ تو اگر روزانہ ایک منزل قرآن پڑھا جائے تو ایک ہفتے میں پورے قرآن کا کیا ہو جائے؟ تو ہر ہفتے جو ہے وہ ختم قرآن کیا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور پھر اس قرآن کا فیض اور اس قرآن کی تلاوت کا اثر ان کی ذات میں نظر آیا کرتا تھا۔ وہ پوری منزل پڑھا کرتے تھے، اور ہماری زندگیوں میں آج پورا دن 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، اس میں ہم 2 لائنیں 2 آیتیں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ تو جب تک ہم اپنا تعلق قرآن سے نہیں جوڑیں گے تب تک ہمیں وہ روحانیت نصیب نہیں ہوگی۔ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں جب دن کا آغاز ہوتا تھا تو گھر میں تلاوت قرآن چلائی جاتی تھی۔ ہم بیکری پر کچھ خریدنے کے لیے جاتے تھے تو وہاں پر سورہ رحمان چل رہی ہوتی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، ٹھیک ہے جی۔ گھر سے اتر کے گلی میں جاتے تھے، ہر دکان پر سورہ رحمان کی تلاوت چل رہی ہوتی تھی۔ آپ نے دیکھا ہے یہ والا زمانہ؟ کس کس نے دیکھا ہے بتائیں ذرا مجھے، یاد ہے آپ کو؟ اب وہ صبح کا جو منظر ہوتا تھا کہ ہر دکان پر تلاوت قرآن چل رہی ہے، وہ کیا روحانی منظر ہوتا تھا۔ تو وہ چیز ہم نے اپنی زندگیوں سے ختم کر دی۔ اب ہمیں دوبارہ اسی کیفیت پر آنا ہے کہ ہمارے گھر میں روزانہ تلاوت قرآن ہو، ہماری دکان پر روزانہ تلاوت قرآن ہو، ایون آپ سفر کر رہے ہیں تو اپنی گاڑی میں آپ تلاوت قرآن کو سماعت کیجیے۔ قرآن کے اندر جو تاثیر ہے، یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ وہ تاثیر کسی اور چیز میں، اس کی وجہ یہ کہ بقیہ جتنے بھی کلام ہیں وہ مخلوق کے کلام ہیں، اور قرآن کس کا کلام ہے؟ تو جو اللہ کا کلام ہے اس کی سی تاثیر کسی اور چیز میں ہو سکتی ہے۔ ایسے مریض آج کے زمانے میں موجود ہیں کہ جنہیں ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ لا علاج ہے، اور ان مریضوں کو سورہ رحمان کی تلاوت سنائی گئی تو اللہ نے انہیں شفا عطا فرمائی۔ ایسے مریضوں کو میں جانتا ہوں کہ جو مضطرب ہیں، بیڈ ریسٹ پر ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور انہیں بتایا گیا کہ آپ سورہ رحمان کی تلاوت سنیے، اور جب ان کے پاس سورہ رحمان کی تلاوت چلائی گئی تو کلام الہی کی برکت سے پہلے وہ تکلیف کی وجہ سے سو نہیں پا رہے تھے، کلام الہی جب ان کے کان میں گیا تو وہ پرسکون نیند سو گئے۔
تو یہ قرآن کی تاثیر دنیا میں ہمیں نصیب ہو رہی ہے. تو اس لیے پہلی چیز جو ہمارے باطن کے لیے، ہماری روح کی غذا کے لیے ہے، وہ ہے تلاوت قرآن کرنا، تاکہ ہم روحانی طور پر مستحکم ہو سکیں.